لاہور سے تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ہماری تحریک پورا ملک فتح کرے گی، مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی بے گناہ جیل میں ہیں، ان پر کوئی کیس نہیں، ان کا پیغام پاکستان کے کونے کونے میں گونج رہا ہے۔ اب ہمارا لاہ عمل موجودہ حالات کے مطابق ہونا چاہیے۔ لاہور کے جاتی امرہ میں پی ٹی آئی کے بڑوں کا اکٹھ، علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں خیبر پختونخوا کا پنجاب سے موازنہ کرنا زیادتی ہے۔ صوبے میں تبدیلی آئے، لیکن اگر پی ٹی آئی اکثریت میں ہے تو پی ٹی آئی کی اکثریت کے اندر ہی آئے، وہی لوگ اپنی تبدیلی جو ہے صوبائی حکومت کے لیے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ اپوزیشن جو ہے متحرک ہو اور حکومت کی تبدیلی آئے۔ جے یو ایف اے بھی خیبر پختونخوا میں تبدیلی کی خواہش مند۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پی حکومت جعلی اور دھاندلی کی پیداوار ہے، صوبے کے حالات خراب، چاہتے ہیں تبدیلی آئے، تبدیلی اکثریتی جماعت پی ٹی آئی کے اندر سے آنی چاہیے۔ سینٹ انتخابات پر ابھی معاملات ابتدائی مراحل میں ہیں، پی ٹی آئی رویہ تبدیل کرے تو بات ہو سکتی ہے، مسلح گروپوں اور ان کی رٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ مانسون کا ایک اور سپیل، آج سے گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ لاہور سمیت پنجاب، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں بادل برسیں گے۔ کشمیر اور مشرقی بلوچستان میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ حالیہ مانسون بارشوں کے دوران بلوچستان میں تباہی، سیلابی، ریلوں، آسمانی بجلی گرنے اور دیگر واقعات میں 13 افراد جاں بحق اور 8 افراد زخمی ہوئے۔ بارشوں سے یوب، زیارت، موسیٰ خیل، کوہلو، لسبیلا اور لورالائی میں نقصانات ہوئے، ایک مکان منہدم اور 15 کو جزوی نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے نے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند، دریائی کٹاؤ شروع ہو گیا۔ کروڑ لال ایسن کے مقام پر بڑی بستیاں کٹاؤ کی زد میں آ گئی۔ سینکڑوں ایکڑ تل اور مونگ کی تیار کردہ فصل دریا برد ہو گئی۔ بستی ماچھی، بستی جھکڑ کے مکینوں کے لیے زندگی وبال جان بن گئی۔ علاقہ مکینوں کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری۔ ایک آسان 22 جانیں قربان، ڈوگرا راج کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی یاد۔ 13 جولائی 1931 کو سری نگر میں ظلم کی داستان رقم کی گئی۔ یوم شہداء کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ وادی میں ہڑتال کی کال، شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پوسٹر آویزاں کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم شہداء کشمیر پر پیغام، کہا کہ کشمیر کی تاریخ آزادی اور انسانی حقوق کی جدوجہد سے عبارت ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے 13 جولائی 1931 کو خون کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر کشمیریوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مودی سرکار بھی ڈوگرا راج کی طرح کشمیریوں کے خلاف ظالمانہ اقدامات کر رہی ہے۔ کراچی میں اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کی مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری۔ پولیس حمیرہ اصغر کے موبائل فون سے ڈی کوڈ کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ موبائل فون سے ملنے والے روابط کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا۔ اداکارہ جن لوگوں سے زیادہ رابطے میں تھی ان سے تفتیش کی جائے گی۔ پولیس کے مطابق اب تک 10 افراد کو شارٹ لسٹ کیا گیا، 2 سے تفتیش کی جا چکی ہے۔ عمارت کے پرانے چوکیدار اور پڑوسیوں سے بھی معلومات حاصل کی۔ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں یورینیم افزودگی کا حق تسلیم کرنا لازم ہوگا۔ ایران کا جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات کے لیے نئی شرائط کا اعلان۔ یورینیم افزودگی کے حق کے بغیر کوئی معاہدہ قبول کرنے سے انکار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ یہ حق ایران کی خود مختاری، سائنسی ترقی اور پرامن ایٹمی توانائی کے استعمال سے وابستہ ہے۔ ایران نے اس حق کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ جوہری توانائی صرف پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہوگی۔ اگر ایران پر دوبارہ پابندیاں لگتی ہیں تو یہ یورپ کے سفارتی
पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं, अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने वाज़ेह कर दिया। कहा, इसराइल पर हमारी पॉलिसी कायदे-आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का हुकूमत से फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा। अरब मीडिया के मुताबिक लेबर पार्टी के 60 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा गया, हुकूमत फौरी तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करे। उधर खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस का फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन। पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करने वाले 41 फ़लस्तीनी मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुजाहिरीन कहते हैं इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। शिमाली कोरिया के सदर से रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ की अहम मुलाकात हुई और बदलते खिते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक शिमाली कोरिया का रूस के यूक्रेन जंगी मकासद की भरपूर हिमायत का इरादा। शिमाली कोरिया रूस का अहम इत्तेहादी बन गया। हज़ारों फौजी और रिवायती हथियार रवाना किए। रूसी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक कुर्द जंगजुओं का असलहा जलाकर तुर्की के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद खत्म करने का ऐलान। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पेशरफ्त को खुशाइंद करार दे दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि खून रेज माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का वक्त है। हमने अपने मुल्क के पांव पर पड़ी खून आलूद बेड़ियां उतार कर फेंकी। इस अमल से न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरे खित्ते को फायदा होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूरोपीय यूनियन और मेक्सिको पर 30% टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीका की जानिब से मेक्सिको और यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ 1 अगस्त से नाफिज होगा। सदर यूरोपीय यूनियन अर्सलान वान का कहना है कि अगर अमरीका ने टैक्स नाफिज किया तो जवाबी इकदाम किए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन की मसनूआत पर 30% टैरिफ से सप्लाई चेन मुतासिर होगी। कौन बनेगा अंडर 18 एशिया हॉकी कप का चैंपियन? पाकिस्तान और जापान की टीम्स आज होंगी मद्दे मुकाबिल। साबिक हॉकी और ओलंपियन तौकीर डार का मौजूदा हालात में हॉकी के खिलाड़ियों को सैल्यूट। कहते हैं कि आज पाकिस्तानी टीम जापान को शिकस्त देकर टाइटल जीत सकती है। नौजवान भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप का आज फाइनल मार्का चेल्सिया और PSG टीम्स में होगा टाकरा। न्यू जर्सी न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा। चेल्सिया ने सेमीफाइनल में फ्लोमेनियस जबकि PSG ने रियल मैड्रिड को शिकस्त दी।